اللہ وبرکاتہ۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 11۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ قالت کہا، لہم لام کا مطلب کے لیے ہم ان کافروں کے، رسولوں نے ہم ان کے، ان نہیں ہیں، نحن ہم، الا مگر بشر مثلکم تمہاری مانند، ولکن اور لیکن اللہ یمن و احسان کرتا ہے، علی پر من جس کے، یشاء وہ چاہے، من سے عبادہ اس کے بندوں، وما اور نہیں، کانا ہے، لنا ہمارے لیے، ان کہ نأتیکم ہم لائیں تمہارے پاس، بسلطان کسی قسم کی دلیل، الا مگر بإذن حکم اللہ کے، وعلی اللہ واو کا مطلب اور علی پر اللہ، فلیتوکل پس بھروسہ کریں، المؤمنون ایمان والے، وما اور نہیں، لنا ہمارے لیے، وما اور کیا ہے، لنا ہمارے لیے، اللہ کے نتوکل ہم بھروسہ کریں، علی پر اللہ، وقد اور البتہ تحقیق، ہدانا اس نے ہمیں ہدایت دی، سبلنا ہمارے رستوں کی، ولنصبرن اور البتہ ہم ضرور صبر کریں گے، علی اس پر، ما جو، آذیتمونا تم ہمیں اذیت دیتے ہو، وعلی اور پر، اللہ فلیتوکل بس بھروسہ کریں، المتوکلون بھروسہ کرنے والے۔ قالت لہم رسلہم ان سے ان کے رسولوں نے کہا، ان نحن الا بشر مثلکم نہیں ہیں ہم مگر تمہارے جیسے بشر، ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ لیکن اللہ تعالی احسان کرتا ہے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے، وما کان لنا ان نأتیکم بسلطان الا باذن اللہ اور ہمارے لیے یہ نہیں ہے کہ ہم تمہارے پاس کوئی دلیل لائیں مگر اللہ کے حکم سے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں ایمان والے، وما لنا الا نتوکل علی اللہ اور کیا ہے ہمیں کہ ہم اللہ پر بھروسہ کیوں نہ کریں، وقد ہدانا سبلنا اس نے ہمیں ہمارے رستوں کی رہنمائی کی، ولنصبرن علی ما آذیتمونا اور البتہ ہم ضرور صبر کریں گے اس اذیت پر جو تم ہمیں دیتے ہو، وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون اور اللہ پر ہی بھروسہ کریں بھروسہ کرنے والے۔ اس آیت مبارکہ میں انبیاء نے مشرکین کے اس اعتراض کا جواب دیا، انہوں نے کہا کہ تم تو ہمارے جیسے بشر ہو۔ انبیاء نے بھی آگے سے کہا کہ ان نحن الا بشر مثلکم واقعتاً ہم تمہارے جیسے ہی ہیں۔ انبیاء نے بھی خود اس بات کا اعتراف کیا، اس عقیدے کو بتایا کہ لوگوں ہم تمہارے ہی جیسے ہیں، ہم کوئی الگ مخلوق نہیں ہیں۔ اب یہ دیکھیں یہ قرآن مجید کی کتنی واضح آیات ہیں، لیکن جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہ دے وہ قرآن نہ پڑھے اس کو بھی ہدایت کیسے مل سکتی ہے؟ کتنا کھلا اور واضح انبیاء کا بیان ہے کہ ہم تو تمہارے ہی جیسے بندے ہیں، ہاں تمہارے اور ہمارے میں فرق ہے، اور فرق کیا ہے؟ ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اس پر احسان کر دیتا ہے۔ اللہ نے ہمارے اوپر یہ احسان کر دیا کہ ہمیں نبوت عطا کر دی، بس یہ فرق ہے تمہارا اور ہمارا۔ اس نبوت کے ملنے کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور نیکی کے راستے کھول دیے،
جس طرح کہ کل کے درس میں نے واضح کیا تھا کہ انسان ہونے میں ایک نبی اور ایک عام بندہ انسان ہونے میں دونوں ایک جیسے ہیں۔ البتہ نبی اپنی نیکی، اپنے تقوی، اپنی للہیت، اپنے زہد اور تعلق باللہ اور ان سب چیزوں میں بے مثل ہوتا ہے۔ ان چیزوں میں کوئی نبی کی مثل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ نبی کا ہوتا ہے۔ کوئی اس مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا، کوئی اس مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن بعض ناعاقبت اندیش وہ بعض اولیاء اور بعض ایسی ان کے سلوگن اور ایسے ان کے نعرے ہیں کہ جو کفر سے بڑا کفر ہے۔ اب مثال کے طور پہ جو مقدر میں نہیں وہ حسین سے ماں، اب یہاں پر نبی کو بھی چھوڑ دیا، حسین کو نبی سے بھی اوپر کر دیا کہ جو مقدر میں نہیں وہ حسین سے ماں۔ اور جی میں کیا ان فضولیات کو بیان کروں اس درس قرآن کے اندر، اتنے کفریہ عقائد کہ اپنی مرضی ان کی ہو تو یہ عام امتیوں کو نبیوں سے کتنا اوپر لے جائے، اللہ سے بھی اوپر لے جائے نعوذ باللہ۔ اور جب کوئی یہ کہہ دے کہ جی نبی بشر ہوتا ہے، اوہ تم نے تو نبی کی توہین کر دی، تم تو نبی کو مانتے ہی نہیں، خود تم جو مرضی کرو ہیں۔ یہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کی باتیں ہیں کہ جن کا قرآن سے تعلق ہی نہیں ہے، برائے نام مسلمان ہے وہ، نہ قرآن پڑھنا نہ قرآن سمجھنا۔ اب یہ قرآن دیکھیں، ہم تمہارے جیسے بندے ہیں، ہاں اللہ نے ہمارے اوپر فضل کیا کہ ہمیں نبوت عطا کر دی۔ تو اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ نبوت کسی کو نیکی تقوی عبادت کرنے کی وجہ سے نہیں ملتی۔ ایک بندہ بڑی نیکیاں کرے اور وہ یہ گمان رکھے کہ اب اللہ مجھے نبی بنا دے گا، ایک بندہ بڑا جو ہے نا وہ پرہیزگاری سے کام لے اور سمجھے کہ مجھے اب اللہ نبی بنا دے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نبوت یہ کسبی نہیں ہے، یعنی حاصل نہیں کی جا سکتی، یہ وہبی چیز ہے، خود رب دیتا ہے، خود رب دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام آگ لینے گئے طور پہاڑ پہ، اللہ نے نبوت پکڑا دی، لو نبوت۔ اور کتنے ایسے شیاطین اور کتنے مشرکین مکہ کے سردار جو یہ طمع رکھتے ہوئے مر گئے کہ ہمیں نبی کیوں نہیں بنایا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کتنے ایسے کذاب جھوٹے جنہوں نے اللہ کے نبی سے، یہ جو مسیلمہ کذاب تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اللہ کے نبی سے کہنے لگا کہ آپ مجھے صرف اتنا کر دو کہ اپنے بعد مجھے نائب مقرر کر دو۔ آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، آپ نے فرمایا یہ چھڑی بھی نہیں دے سکتا تجھے، جو ہے اس میں وہ اللہ کے حکم سے ہے۔ تو کہتا ہے کہ تجھے اپنے ساتھ ملانے کے لیے میں اتنا کہہ دوں، تجھے خوش کرنے کے لیے کہہ دوں چل ٹھیک ہے میرے بعد یہ سیٹ تیری، یہ تو سب اللہ کے فیصلے ہیں۔ تو یہ کسی کے بس میں نہیں ہے، یہ جو خام خواہ یہ سلسلے چلے ہوئے ہیں نا جی، یہ بابا جی ولی صاحب ہیں اور ولی انہوں نے ولایت اپنے سے نیچے والے کو پکڑا دی، اس نے ولایت اس سے نیچے والے کو پکڑا دی، یہ سب جو ہے نا یہ کھیل تماشے ہیں۔ ولایت بھی یوں پکڑائی جاتی ہے، ولایت یوں بانٹی جاتی ہے کہ پیر صاحب کے بچے اب گدی نشین ہو گئے، ان کا جناب فلانا گدی نشین ہو گیا، فلانا گدی، ولایت یوں وراثت میں ملتی ہے ولایت۔ تو یہ بہرحال یہ سب کی سب وہبی چیزیں ہیں۔ ہاں ولایت اور نبوت کے اندر فرق ہے، نبوت وہبی ہوتی ہے، ولایت جو ہوتی ہے یہ کسبی ہوتی ہے، محنت کرنے سے انسان اللہ کا ولی بن جاتا ہے، لیکن یہ مطلب نہیں ولی کا بیٹا ہونے کی وجہ سے وہ بھی ولی بن گیا، ایسا نہیں ہوتا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا قرآن نے بتایا نبی کا بیٹا ہو کر وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکا، نوح علیہ السلام کی بیوی نبی کی بیوی ہو کر اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکی۔ تو پھر آج ایک پیر کے خالی بیعت کر لینے سے بندہ بے نماز کا بے نماز ہو، دین سے اس کا تعلق ہی نہ ہو، تو کیا وہ بھاگ کے جنت میں چلا جائے گا؟ یہ محض لوگوں کو طفل تسلیاں ہیں، ان کو جھوٹی تسلیاں دے رکھی ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ مطمئن ہیں۔ تو یہ انبیاء نے کہا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو دیتا ہے، لہٰذا یہ مرزا، ملعون، کذاب اور اس جیسے اور کئی جھوٹے نبوت کے دعوے دار، ان کا یہ کہنا کہ جی ہم نے اللہ کی بڑی تعریف کی، اللہ نے ہمیں لہٰذا ایسا منتخب کر لیا نبوت کے لیے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ وما كان لنا ان نأتيكم بسلطان الا باذن اللہ۔ اور تم کہتے ہو، اس آیت کو سمجھیے گا،
بھی آیا، سلطان سے مراد یہاں پر منہ مانگا معجزہ ہے۔ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ جو ہم کہیں نا تو وہ کر کے دکھا، پھر تجھے مانیں گے نبی۔ مثلا ہمارے سامنے مشرکین مکہ اللہ کے نبی سے کہتے ہیں ہمارے سامنے تو اوپر جا اڑ کے، تیرے ہمارے سامنے آسمان کھلے، اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے تجھے کتاب پکڑائے، تو نیچے آ، پھر ہم تسلیم کریں گے کہ واقعی اللہ نے تجھے کتاب دی ہے۔ کبھی کہتے یہ پہاڑ جتنے ہیں نا ان کو ہٹا کے ذرا یہ کھلا میدان کر دے مکے کو، اور کبھی کہتے کہ یہ پہاڑ سونے کے کر دے، کبھی کہتے تیرا گھر سونے چاندی کا ہو، اور کبھی کہتے کہ تیرے باغات ہوں بڑے بڑے جس میں نہریں چلتی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے مطالبے کرتے، یا اس کے علاوہ بھی پہلے نبیوں سے بھی ایسے مطالبے ہوتے رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ ان سے کہہ دو کہ ہم تو کوئی بھی نشانی اپنے رب کی اجازت کے بغیر نہیں لا سکتے۔ کرامت، معجزہ انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا۔ آپ کسی بندے کے پاس جاؤ، وہ ایسے لوٹا گھما کے آپ کو بتا دے کہ جی فلاں کام فلاں نے کیا اور فلاں فلاں نے کیا، یہ کرامتیں نہیں ہوتی، یہ شعبدہ بازی ہوتی ہے۔ شعبدہ بازی اور کرامت کے اندر بڑا باریک سا فرق ہے۔ کرامت کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ بندہ کتاب و سنت کا پابند ہونا چاہیے، قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والا ہو، اس کی زندگی، اس کا ظاہر باطن، اس کی تنہائیاں، خلوتیں، جلوتیں اس کی قرآن اور حدیث کے مطابق ہو۔ بے دین پردے درجے کا آدمی ایک پھونک مارے تو بندہ کہے جی مجھے اثر ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے شیاطین ہے اس کے پاس جو اس بندے پر اثر کر رہے ہیں۔ تو یہ ایسا بندہ بے دین قسم کا آدمی شعبدہ باز تو ہو سکتا ہے، ولی نہیں ہو سکتا۔ معجزہ ہو کہ کرامت ہو، یہ اللہ جب چاہے تو صادر ہوتی ہے، نہیں تو نہیں صادر ہوتی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جب اپنا لعاب ایک برتن کے اندر ڈالتے ہیں کھانے میں، تو وہ کھانا 1400 سے 1500 صحابہ کرام کھا جاتے ہیں، وہ ختم ہی نہیں ہوتا۔ اور یہ وہی نبی ہیں کہ بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے اور کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ یہ وہی نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ یوں اپنے ہاتھ مبارک اوپر کرتے ہیں تو یہاں سے پانی کے چشمے بہہ پڑتے ہیں۔ اور یہ وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس کی بیٹی ان کے پاس آتی ہے کہ ابا جی پانی لا لا کے مشقیں اٹھا اٹھا کے میرے جسم پہ نشان پڑ گئے ہیں، مجھے کوئی غلام ہی دے دیں۔ آپ نے تو نہیں کہا اتنی دور پانی لینے کیوں جاتی ہو، لاؤ ادھر میں بھی تمہارا مشکیزہ بھر دیتا ہوں۔ معجزہ اور کرامت اس وقت ہوتی ہے جب اللہ چاہے۔ بندے کے چاہنے پر نہ معجزہ ہوتا ہے نبی کا اور نہ کرامت صادر ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے لوگ سمجھتے ہیں جی میں پیر صاحب سے دعا کروایا ہوں، میں بابا جی کے دربار سے ہوں آیا ہوں، پتہ نہیں اب کیا ہو جائے گا، نعوذ باللہ اللہ بھی اب مجبور ہو جائے گا ایسا کرنے پر۔ تو یہ بھائیو یہ عقائد کی اصلاح ہے۔ انبیاء کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی بھی چیز رب کی اجازت کے بغیر نہیں لا سکتے، اور ادھر کیا ہمارے کیا کیا نظریات ہیں، خدا کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ یہ اس طرح کی باتیں کہ جی وہ تو بلکہ انبیاء تو کیا ہے، انبیاء سے بڑھ کر ان لوگوں نے ان ملنگوں کو، ان بے نماز قسم کے لوگوں کو آگے کیا ہوا ہے کہ جی نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ یہ کتنے کفری اشعار ہیں کہ ایک مومن مرد کی نگاہ کسی پر پڑ جائے تو اس کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ وہ کون سی نگاہ ہے کہ جس کے پڑھنے سے مومن بدل گئے، لیکن اللہ کے نبی کی نگاہ ابو جہل پہ پڑی، عتبہ پہ پڑی، شیبہ پہ پڑی، ابو لہب پہ پڑی جو چچا تھا سکا، اپنے خاندان کے لوگوں پر پڑی، لیکن ان کی تو تقدیریں نہ بدلیں۔ تو یہ کون سا پیر ہے کہ جس کی نگاہ نعوذ باللہ نبی سے بھی بڑھ گئی کہ جس پر وہ دیکھتا اس کی تقدیر بدل جاتی ہے؟ سمجھ سے باہر ہیں یہ باتیں کہ یہ کون سے پیر صاحب ہیں کہ انبیاء کے اندر تو یہ چیز نہیں تھی نعوذ باللہ اور ان کے اندر یہ چیز آ گئی۔ یہ بھائیوں مبالغے ہیں کہ بزرگوں کو انبیاء سے بھی اوپر کر دو اور پھر اللہ سے بھی نعوذ باللہ اوپر کر دو۔ اللہ تعالیٰ ان آیتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی مختار کل نہیں ہوتا۔ جب نبی کے پاس اختیارات نہیں
تو امتی کے پاس اختیارات کہاں سے آ گئے؟ یہ سب کی سب باتیں ہیں جو لوگوں میں مشہور ہیں. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. ہاں اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں بھروسہ کرنے والے، ایمان والے مومن جو ہوتے ہیں اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. وما لنا الا نتوکل علی اللہ. اور ہمیں کیا ہے، ہم اپنے اللہ پر بھروسہ کیوں نہ کریں؟ وقد ہدانا سبلنا. اس نے ہمیں سیدھے رستوں کی ہدایت بھی دی ہے. جب ہمارے رب نے ہمارے اوپر اتنا بڑا احسان کیا کہ ہم بتوں کو پوجنے والے، ہم درختوں، حجروں، شجروں، پتھروں کے آگے جھکنے والے، اس نے ہمیں مسلمان کر دیا، اس نے ہمیں سیدھے رستے پہ چلا دیا. جب اس نے ہمارے اوپر اتنا بڑا احسان کر دیا تو اب ہم اس کے اوپر اعتماد کیوں نہ کریں، اس پر بھروسہ کیوں نہ کریں؟ توکل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ توکل کا معنی ہوتا ہے کہ اسباب پورے اختیار کرو اور اس کا جو نتیجہ ہے یہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دو. اسباب پورے اختیار کرو. اسباب کو ترک کرنا توکل نہیں ہوتا. اسباب کو ترک کر دینا یہ عام توکل کا مفہوم نہیں ہے، بلکہ توکل کا مطلب یہ ہوتا ہے اسباب پورے اختیار کرو، پھر اس کا نتیجہ اللہ کے سپرد کرو. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے لیے نکلے، پوری تیاری کر کے نکلے. جب جنگ سامنے ہوئی تو تیاری کر کے نکلے، لیکن نتیجہ اس کا اللہ کے سپرد کیا. یہ نہیں کہا کہ میں اللہ پہ توکل کر کے یہیں پہ بیٹھ جاتا ہوں، ہم تلوار بالکل نہیں چلائیں گے، فرشتے آگے خود ہی سب کچھ کر جائیں گے. ایسا نہیں ہوا. تو توکل کا یہ معنی ہے کہ آپ کام پورا کرو، محنت پوری کرو، کوشش پوری کرو، اس کے نتیجے اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو. وعلی اللہ ولنصبرن علی ما آذیتمونا. دین پر عمل کرنے کی وجہ سے جو اذیتیں تم ہمیں دو گے ہم اس پر ضرور صبر کریں گے. جس اللہ نے ہمارے اوپر اتنا بڑا احسان کر دیا، کیا اس اللہ کی وجہ سے ہم صبر نہیں کر سکتے؟ ایک بندہ کسی بندے کو جو بھٹکا ہوا ہو اس کو سیدھے رستے پہ چلا دے، اس کو کہے کہ یار ادھر نہیں ادھر ہے، پھر وہ دوبارہ بندہ اس کو ملے، وہ اس کی کتنی قدر کرتا ہے، کتنا اس کا جو ہے نا وہ احساس کرتا ہے کہ یار اس نے مجھے سیدھا رستہ دکھایا تھا. اور رب نے ہمیں وہ رستہ دکھایا کہ جس سے اس نے ہمیں جہنم سے نکال کے جنت کے رستے پہ ڈال دیا کہ یہ رستہ جنت کو جاتا ہے. ہم جہنم کے رستے پر تھے، اس نے ہمیں ہٹا کر جنت کے رستے پر لگا دیا. تو کیا اس اللہ کی خاطر اب ہم لوگوں کی باتیں نہیں سن سکتے؟ بھائی تم داڑھی کیوں نہیں رکھتے؟ لوگ ہمیں مولوی کہیں گے. تم پردہ کیوں نہیں کرتے؟ لوگ ہمیں جو ہے نا وہ طرح طرح کی باتیں کریں گے. اور بھائی تم اپنے بچے کو دین کا علم کیوں نہیں پڑھاتے؟ اور یار لوگ نہیں چھوڑتے، لوگوں کی باتیں نہیں ختم ہوتی. نماز پڑھتے، شادی، خوشی غمی، کسی قسم کا کوئی خوشی غمی آ جائے، برادری کی رسومات ہم سے نہیں چھوٹتی، علاقائی رسومات ہم سے نہیں چھوٹتی. کیوں؟ لوگ باتیں کریں گے، لوگ کہیں گے یہ کیا کر دیا انہوں نے. بھائیو وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا. اللہ کی خاطر صبر تو کرو ذرا لوگوں کی تکلیفوں پہ. لوگوں کی طرف سے جو تمہیں زبان سے، لوگوں کی زبان سے، لوگوں کے ہاتھوں سے، لوگوں کے عمل سے جو تمہیں تکلیفیں آ رہی ہیں اس پر صبر تو کر کے دکھاؤ. صبر سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ استقامت. کہ لوگوں کی باتوں کی وجہ سے تم نے اپنا دین نہیں چھوڑنا، تم نے اس پر استقامت دکھانی ہے. صبر سے مراد استقامت. ہم ضرور استقامت دکھائیں گے. اور دوسرا اس کا معنی یہاں پر صبر سے مراد یہ بھی ہے کہ استقامت کے ساتھ ساتھ ایسا کوئی عمل نہ کرو کہ جس سے تم ہلکے پڑو، جس سے ان کو دیندار لوگوں پر باتیں کرنے کا موقع. آپ چپ کر کے اپنا کام کرتے جاؤ، اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل کرے گا جو دین کے خلاف کوششیں کر رہے ہیں. تو وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا، اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ دین پر عمل کرنے کی وجہ سے جتنی تکلیفیں آئیں ان کو اللہ کی رضا کے لیے برداشت کرو. اور جب اللہ کی رضا کے لیے ہم یہ سوچ کر برداشت کریں گے پھر کسی کی بات، کسی کا تانا وہ برداشت کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. جس طرح کہ بلال رضی اللہ عنہ ان کو کوئلوں پر لٹایا جاتا لیکن بلال پر وہ تکلیفیں آسان ہو گئی. کیوں آسان ہو گئی؟ صرف دل میں یہ آ گیا کہ اللہ کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی زخمی ہو گئی، خون بہنا شروع ہو گیا. آپ نے یوں انگلی کو مخاطب کیا، آپ نے فرمایا کہ ما انتی الا اسم دمی تھی،
فی سبیل اللہ ما لقیتی، تو ایک انگلی ہے، تو زخمی ہو گئی ہے، اللہ کے رستے میں ہی ہے وہ تکلیف جس کو تو پہنچی ہے، اللہ کے رستے میں تو زخمی ہوئی ہے، تو کسی اور کے رستے میں تو زخمی نہیں ہوئی۔ یہ ہوتی ہے علو الہمتی، بلند ہمتی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس یہ اپنے ذہن میں رکھو، وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، ہم اس اللہ کے لیے ضرور صبر کریں گے جس نے ہمارے اوپر اتنے بڑے احسانات کیے ہیں نا، اس اللہ کے لیے ہم لوگوں کی باتوں پر ضرور صبر کریں گے۔ رشتہ داروں کی باتیں، یہ باتیں بھائی کہنا آسان ہے، لیکن اللہ کی رضا کی خاطر جب ہم ان سب رسومات کو چھوڑیں گے نا، تو پھر جب لوگ باتیں کریں گے اس وقت ہمیں اس آیت کی سمجھ آئے گی۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور نیکی کر جاؤ، لوگوں کے معاملے میں اللہ پر توکل کرو، اللہ پر چھوڑ دو۔ توکل کرنے والے اللہ پر توکل کرتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ اس کو کافی ہے، اللہ پھر اس کو کسی اور کے سپرد نہیں کرتا۔ تو یہ آیات ہیں، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی، ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔